صلاۃ التسبیح بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ کے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے، بطور گفٹ کے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور اس سلسلے میں یوں فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اتنا نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، اتنا نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، اتنا بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز پڑھ لو۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کے پڑھنے سے چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر شب برات، شب قدر، رمضان کی مبارک راتیں، اور اس میں بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں، ان میں چونکہ انسان عبادت کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات ہے نا، ان راتوں میں عبادت کی انسان کوشش کرتا ہے، تو ایسے مبارک موقعوں پر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی ارادہ انسان کا ہو جاتا ہے اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے کل دو طریقے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، ہے نا، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر زبان سے اگر کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہیں تو بھی دل میں نیت ہے آپ کی کافی ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب اس کے بعد میں ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ پڑھ لیا، تعوذ، تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت کو ملا لیا۔ سورت کو ملا کر آپ جب فارغ ہو گئے، اب رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمہ ہے نا، تو اس کلمے کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ۔ پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ وہاں پر اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ یہ اب تک 63 مرتبہ ہوا۔ اب دوسرے سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہیں گے اور بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھیں گے اور 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ یہ 75 مرتبہ ہو گیا پہلی رکعت میں، اور اب اللہ اکبر کہے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ سجدے سے اٹھنے والی جو اللہ اکبر تھی وہ تو ہم کہہ چکے تھے، تو اب کلمہ پڑھیں گے 10 مرتبہ یہ والا، اور بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ کلمہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہاں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں جو قعدہ کرتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، ہے نا، تو دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں پہلے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، تو اس طرح سے ہماری چاروں رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ ایک طریقہ مکمل ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھ لیا، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھیں گے تو قومے میں جب جائیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔
پھر پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے تو جلسے میں 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے، اور یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی، 75 مرتبہ یہ کلمہ ہو گیا۔ اب یہاں دوسری رکعت کے سجدے سے سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے پہلی رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا۔ اب دوسری رکعت میں شروع میں ہی کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری میں، تیسری میں اور چوتھی رکعت میں شروع میں 15 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے، اور باقی 10 مرتبہ جیسے جیسے ابھی بتلایا گیا اس طریقے سے اس کلمے کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ امید ہے کہ دونوں طریقے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو زیادہ آسان لگے اس طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ شب قدر آ رہی ہے، یعنی کہ 27ویں شب آ رہی ہے، پھر 29ویں شب آ رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔